ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا وعملا صالحا۔ محترم حضرات، 10 منٹ کا وقفہ ملا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کوئی بات گراں بار ہو تو اس پہ غور کر لیجئے گا، چاہے مجھے برا بھلا کہہ لیجئے گا لیکن غور ضرور کیجئے گا۔ چون کفرز کعبہ برخیزد کجا امانت مسلمانی، مدرسے کے جلسے جلوس جو ہوا کرتے تھے وہ دینی ماحول اور دینی معیار کے حساب سے ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ کچھ لوگ ابھی باقی ہیں، شاہد ہیں۔ آج سب سے پہلا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں مدرسے کا جلسہ، دینی جلسہ ہوتا ہے، وہاں میلے ضرور لگتے ہیں۔ یہ خرافاتیں جو ہوتی ہیں، جتنے لوگ یہاں اس وقت جلسہ گاہ میں ہیں، اس سے 2 گنا لوگ بازاروں میں، میلوں میں ہیں۔ اور آپ کو افسوس ہوگا یہ جان کر کہ وہ سارے نوجوانان لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ تعلیم گاہ ہے، یہاں تعلیم کے معیار کے حساب سے گفتگو اور باتیں ہوں۔ یہ واہ واہ کرنے کے لیے اور اس طرح سے اپنی تلمیحاتی کلمات کو زیادہ بلند اور بالا کر کے جو یہ نوجوانوں کو جوش دلایا جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہم تو یہ مشورہ دیں گے اس مدرسے کے تمام محتمم صدر اور سیکریٹری کو کہ آئندہ سال سے یہاں وہ قوالی کی محفل، مشاعرے کی مجلس یہ قائم کریں، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کے اس جلسے سے کوئی تعلق تعلیم کو نہیں، کوئی مدرسے کو نہیں ہے۔ یہ جو بازار لگتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، میری بات کڑوی لگے آپ کو، لیکن غور کیجئے گا۔ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت میں نے پڑھی ہے، والعصر، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ زمانے کی قسم کھا کے فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام عالم کے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ ایمان شرط اول ہے اور اس کے بعد عمل صالح ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کو اس لہجے میں پڑھا جائے کہ سامری کی طرح لوگ مست ہو جائیں، سامری پڑھے۔ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنی نیابت دے کر طور پر گئے اور وہ سامری اپنی مسحور کن آواز سے تمام لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور اس گمراہی کا یہ کھاڑا ہے، یہاں 12 بجے 1 بجے رات تک بٹھا دو ان کو، کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، کسی کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں، کسی کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسی کام کے لیے اگر آتے ہو تو جلسے کیوں کراتے ہو؟ تازگی ایمان کے لیے جلسہ ہوتا ہے۔ حق بات بہت کڑوی لگتی ہے۔ پچھلے سال بھی میں آیا، میں نے دیکھا یہ تماشے، جب مدرسے والے یہ تماشے کریں گے تو پھر دوسروں پر انگلی کون اٹھائے گا؟ حالات آپ نے دیکھے، ابتدائی طور پر مفتی صاحب نے ابھی شروع میں ایک کلمہ کہا کہ حالات کیا ہے، اہل ایمان کس مقام پر ہے، دنیا کس قدر مخالفت میں ہے، کس قدر دشمن بنی ہوئی ہے، اسلام کو مٹانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ہم مسحور کن محفل جمع کر واہ لیتے ہیں، کوئی بھی اس کے اوپر نظر نہیں۔ یہ مدرسہ تعلیم گاہ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ کتنی تعلیم ہوتی ہے، کیسی معیاری تعلیم ہوتی ہے، کون بچے یہاں پر ہیں، کون اساتذہ ہے، کیسی پڑھائی ہوتی ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں، اس پر کوئی بات نہیں۔ یہ بھیڑ تو
اس سے 10 گنا بھیڑ ہو جائے گی. اعلان کر دو اگلے سال مشاعرہ ہوگا. دیکھنا قوالی ہوگی. اسی کے لیے آئے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی لینے کی ہماری اتنی اہمیت نہیں ہے. زبان میں طہارت نہیں ہے. 1000 بار و شویم دہن ج مشک و گلاب. کیا فرماتے ہیں؟ 1000 بار اس زبان کو مشک و گلاب سے دھو لیں. ہنوز نام تو گفتن خلاف بے ادبی. اس پر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے. اور یہاں للکارا جاتا ہے، شمارا جاتا ہے، سیا جاتا ہے، کہاں سے کہاں لے جایا جاتا ہے، کیا سے کیا کیا جاتا ہے. یہ تمام باتیں آپ لوگوں کی شایان شان نہیں ہے. میں اس میں خطاب عوام سے کم خواص سے زیادہ کرتا ہوں. اگر اس وتیرے پر آپ چلے تو یاد رکھیں ایک دن وہ آئے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تیرے پیچھے جو لوگ ہارون کی بات نہیں مانی اور وہ کفر کی طرف مائل ہو گئے، ان کا ایک ہی علاج ہے. ان سے کہو کہ جو ان کے متعلقین، ان کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، قتل کریں، قتل کریں. اور سب کو قتل کر دیا گیا. اسی کے لیے آئے ہو، ناچنے گانے کے لیے؟ عورتوں کو چھوڑ رکھا ہے بازار میں واویلا کرنے کے لیے. یہی تقاضا ہے وقت کا. یہی چاہتے ہو تم لوگ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے حق کو لایا. حق گوئی کے لیے صبر ضروری ہے. حق بولو گے تو تم پر ستم ہوں گے، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، لیکن صبر کرو، صبر کرو. صبر کے ساتھ دین کی بات، حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہو. کسی کو برا لگے، کسی کو بھلا لگے. اگر یہ لوگ علماء ایک سے ایک بڑھ کر عالم دین کو آپ نے بلایا، ان کی بات سنیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ ناصحانہ گفتگو لے کر آئے ہیں. بیچ میں کبھی نعت پاک کے جملے ہو جاتے تھے، لیکن اب نعت پاک اس انداز سے پڑھا جاتا ہے، تقدر خاطر ہوتا ہے. اللہ معاف کرے ہم لوگ کی سماعت کو کہ جو دل پر گرا گزرے وہ کیسی نعت ہوتی ہے. یہ میں حق گوئی کی بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. صرف 2 باتیں. وقت ہو جائے مفتی صاحب اشارہ کر دیجیے گا، میں فوراً اٹھ جاؤں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک واقعہ، اسے سنیں اور غور کریں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا. قرآن میں ایک جگہ آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. یہ چھوٹا سا لفظ ہے. یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ. تم اگر میرا ذکر کرتے رہو گے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. آپ میں سے کون بدبخت ہوگا جو یہ نہیں پسند کرے گا کہ میرا ذکر اللہ کرے؟ ہے کوئی بدبخت؟ ہاتھ اٹھائے. ہے کوئی بدبخت؟ لیجئے. سمجھے نہیں؟ ہاتھ اٹھایا. سمجھ نہیں پایا بیچارے. ہر شخص یہ چاہے گا کہ اللہ میرا ذکر کرے، اللہ میرا پاسبان ہو، اللہ میرا نگہبان ہو، اللہ کے سامنے میرا ذکر ہو. جس کا ذکر اللہ کرے وہ کتنا قابل رشک ہے، کس قدر خوش نصیب ہے. تو اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو آپ لوگ یہاں اللہ کے ذکر کے معیار کو سمجھنے آئے ہیں، اس کے وقار کو سمجھنے آئے ہیں، اس کے اوپر کیا انعامات ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو علماء بتائیں گے. وہ تمام باتوں کو چھوڑ کر آپ جو لہکتے ہیں، آپ جو مچلتے ہیں، یہ بات آپ کے لیے زیبا نہیں ہے. مجھے معلوم ہے مدارس کے محتمم لوگ اور کچھ علماء کرام جو بیچارے کسی کی پکڑ میں ہیں، زد میں ہیں اور کسی کے محکوم بنے ہوئے ہیں، مجبوری ہے ان کی، کیونکہ ان کے اوپر سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، عالموں پر جو حکومت ہے، حاکم ہے، وہ جاہلوں کی ہے. جاہلوں کی حکومت میں عالم مرغا بنا ہوا ہے، جیسے مرغ لڑائے جاتے ہیں. تو تعلیم سے اس کا کوئی سروکار نہیں. پہلے بھی کہہ کے آیا ہوں، اب بھی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ان چیزوں پہ پابندی لگاؤ. مدرسے والوں سے کہو جہاں جلسہ کراؤ وہاں خبردار کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگنے دیا کرو. اصول بناؤ کہ جو آئے اہل علم آئے ان کی قدردانی کرو، ان کو موقع دو تاکہ ان سے ناصحانہ گفتگو سنو، قرآن و حدیث کی باتیں سنو، اپنے لیے لائحہ عمل متعین کرو. یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہماری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میں 1000 بار آپ سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے اہل علم بھی سوچیں اور سامعین بھی سوچیں کیا ہم صحیح کر رہے ہیں. اگر غلط کر رہے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. بات کہنے کے لیے بہت تھی، لیکن اب میں شاید نہیں کہہ پاؤں.
کیونکہ وقت بھی میرا ہو گیا 10 منٹ کا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔